بعد معزز دوستوں اور بزرگوں، شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جسے 15ویں شعبان کی رات کے نام سے جانا اور یاد کیا جاتا ہے۔ اس رات کے اندر بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس رات کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے، روایت کے اندر آتا ہے اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اتنے انسانوں کو، اتنے لوگوں کو، اتنے انسانوں کو گناہوں سے خلاصی عطا فرماتا ہے، گناہوں سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے، گناہوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ جتنا کہ قبیلہ کلب ہے، اس کی جتنی بکریاں ہیں، ان تمام بکریوں کے جتنے بال ہیں، ان بالوں کے بقدر اللہ انسانوں کی، اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن ان کے باوجود چند بدبخت اور محروم وہ ہیں جن کی اس رات کے اندر اللہ مغفرت نہیں فرماتا ہے، اللہ ان کے کیا ہے، گناہوں کو معاف نہیں فرماتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہوتے ہیں۔ وہ چند بدبخت کون ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، اللہ کی ذات اور صفات کے اندر غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے والا ہے، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے بارے میں آتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا، شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ معاف فرما دے گا۔ تو پہلا شخص وہ ہے جس کی اس رات کے اندر اللہ مغفرت نہیں فرماتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے ذات اور صفات کے لحاظ سے، تو پہلا شخص مشرک ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو اس رات کے اندر اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوتا ہے، اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ ولا الی محاشر، جو دل کے اندر، جو قلب کے اندر کینہ رکھنے والا ہے، بغض رکھنے والا ہے، عداوت رکھنے والا ہے، اللہ کی طرف سے کیا ہے، اعلان ہوتا ہے تمام لوگوں کو معاف فرما دو، لیکن جو دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، جلن رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اس کی مغفرت نہیں فرماؤ تو اللہ کی طرف سے اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو دوسرا شخص وہ ہے جو کینہ پرور ہو، جو اللہ کی رحمت کا امیدوار نہیں ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جو اس رات کے اندر اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ ولا الی قاطع رحم، جو رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہے، رشتوں کو ختم کرنے والا ہے، تعلقات کو ختم کرنے والا ہے۔ بے شمار انسانوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اس رات کے اندر جو رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہے، اس کی بھی اللہ مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ اور چوتھا شخص وہ ہے جو اس کی اس رات کے اندر اللہ مغفرت نہیں فرماتا ہے، وہ کیا ہے، ولا الی عقل والدیہ، جو کیا ہے، والدین کا نافرمان ہے، چاہے وہ ماں اور باپ دونوں کا نافرمان ہو، یا صرف ماں کا نافرمان ہو، یا صرف باپ کا نافرمان ہو، تو اس رات کے اندر بے شمار انسانوں کی مغفرت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ اس والدین کے نافرمان کو بھی معاف نہیں فرماتا ہے۔ اس کی طرف رحمت کی طرف اس کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور پانچواں شخص وہ ہے ولا الی مدمن خمر، جو کیا ہے، ہمیشہ شراب پینے والا ہے، شراب کا عادی ہے، شراب کی کیا ہے، ہر وقت اس کو لت پڑی رہتی ہے، مکمل طریقے سے اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ اگر وہ پکے اور سچے دل سے توبہ کر لے، مکمل طریقے سے آئندہ کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے، اللہ کے سامنے رو کر کے، اللہ سے کیا ہے، شراب کو چھوڑ کر کے اللہ سے معافی مانگ لے اور آئندہ نہ پینے کا عہد کر لے، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی، اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر یہ توبہ نہیں کرے گا تو لہذا اس کی اللہ مغفرت نہیں فرمائے گا۔ تو لہذا پانچواں شخص وہ ہے ولا الی مدمن خمر، جو ہمیشہ شراب پینے والا ہے، شراب کا عادی ہے۔ اور چھٹا شخص وہ ہے جو شلوار کو یا پینٹ کو یا لنگی کو یا کوئی بھی چیز ہو جو کیا ہے، ٹخنوں کی طرف نیچے کی طرف آئے، وہ ٹخنوں سے نیچے پہنچ جائے، اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ لہذا عورتوں کے لیے ٹخنوں سے
سے اونچا کرنا یہ حرام ہے، اور مردوں کے لیے ٹخنے کا نیچے کرنا حرام ہے، عورتوں کے لیے ٹخنا کھولنا حرام ہے، مردوں کے لیے ٹخنا چھپانا حرام ہے۔ تو عورت کا اگر جو عورت کیا ہے ٹخنا کھولے گی تو اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا، اور جو مرد کیا ہے ٹخنا چھپائے گا اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ ہاں اگر یہ سب کے سب پکے اور سچے دل سے توبہ کر لے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لیں اور اس بات کا عزم مصمم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں اور تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم آج کے بعد ٹخنوں سے نیچے پینٹ شلوار یا کوئی بھی چیز ٹخنوں سے نیچے نہیں پہنیں گے، تو لہذا تب جا کر کے اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ تو لہذا چھٹا شخص وہ ہے جو پینٹ یا شرٹ یا ٹخنوں سے نیچے پہننے والا ہے، مرد ہو، اور اگر عورت ہو تو ٹخنوں سے کیا ہے اوپر پہننے والی ہو، تو اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ جبکہ اللہ کی رحمت اس رات کے اندر اتنی عام ہوتی ہے، اتنی عام ہوتی ہے کہ قبیلہ کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں کے بقدر اللہ انسانوں کو معاف فرماتا ہے، لیکن یہ چند بدبخت ہیں، چند محروم ہیں جو اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہوتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ اور پھر اس رات کے اندر ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس رات کے اللہ کی رحمت مغرب کے غروب ہونے سے لے کر کے صبح صادق تک کیا ہے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ عام دنوں کے اندر اللہ کی جو رحمت برستی ہے وہ رات کے آخری پہر کے اندر، آخری حصے کے اندر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، لیکن اس رات کی خاص خصوصیت اور فضیلت یہ ہے سورج کے غروب ہوتے ہی اللہ آسمانی دنیا کے اوپر آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد اپنی رحمت کا نزول بندوں کی طرف فرماتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے آسمان کے اوپر ایک پکارنے والا، ایک ندا دینے والا ایک فرشتہ اعلان کرتا رہتا ہے مغرب سے لے کر کے صبح صادق تک، اور وہ اعلان یہ کرتا ہے حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے معافی چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کے توبہ کرنے والا، مجھ سے گناہوں کو بخشوانے والا، فاغفر لہ، میں اس کو گناہوں کو معاف فرما دوں گا، میں اس کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما دوں گا۔ یہ اعلان مغرب سے لے کر کے صبح صادق تک اللہ کی طرف سے آسمان کے اوپر ہوتا رہتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا۔ اور دوسرا اعلان یہ ہوتا ہے حل من مسترزق، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، رزق کا طالب، رزق کو چاہنے والا، فارزق لہو، میں اس کو رزق عطا فرما دوں گا، رزق کے اندر برکت عطا فرما دوں گا۔ اللہ کی طرف سے یہ اعلان آسمان دنیا کے اوپر پوری رات ہوتا رہتا ہے۔ اور تیسرا اعلان یہ ہوتا ہے حل من مبتلا به فعافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی بیمار جو مجھ سے بیماری سے خلاصی چاہے، ہے کوئی مصیبت زدہ جو میں اس کی مصیبت کو دور کروں، ہے کوئی پریشان حال میں اس کی پریشانیوں کو عافیت سے بدل دوں، میں اس کی پریشانیوں کو دور فرما دوں، فعافیہ، میں اس کو عافیت عطا فرما دوں گا۔ یہ پوری رات اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے اللہ کی جو رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے ہم اس رحمت سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑگڑائیں، معافی طلب کریں اور استغفار کریں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اللہ ہماری بیماریوں کو بھی دور فرما دے گا، ہمیں عافیت عطا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میری الفت